بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ محترم سامعین، آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے سور کی کیفیت کہ جو حضرت اسرافیل علیہ السلام روز قیامت سور پھونکیں گے، اور دوسرا فرشتوں کی موت، کیا فرشتوں کو بھی موت آئے گی؟ حتیٰ کہ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام جو دوسروں کی روح کو قبض کرتے ہیں، کیا ان کو بھی موت آئے گی؟ یہ دو باتیں آج اپنی گفتگو میں ہم واضح کریں گے۔ تو اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نیا آنے والا بیان آپ تک پہنچ سکے۔ تو دوستو، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کرنے کے بعد سور کو پیدا فرمایا۔ یہ سور رسم الختم ہے صاد کے ساتھ، اور یہ سور حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دیا۔ انہوں نے سور کو اپنے منہ میں رکھا ہوا ہے اور عرش کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ رہے ہیں، اور اس انتظار میں ہیں کہ کب حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم ملے۔ جب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ذکر کی تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سور کیا چیز ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ ایک سینگ ہے، اس کی گولائی اتنی ہے جتنی آسمان و زمین کی چوڑائی ہے، اور یہ سور 3 مرتبہ پھونکا جائے گا۔ جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو اس وقت لوگ دہشت زدہ ہو جائیں گے۔ دوسری مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو اس وقت سب کے سب لوگ مر جائیں گے، اور جب تیسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو سارے کے سارے رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ دوسری مرتبہ سور پھونکنے سے سب زمین و آسمان کی مخلوق مر جائے گی، اور ملک الموت عرض کریں گے کہ یا اللہ، زمین و آسمان کے لوگ ہلاک ہو گئے ہیں، اور حاملین عرش، وہ فرشتے جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، وہ بھی باقی ہیں، جبرائیل و میکائیل بھی باقی ہیں، اور میں بھی باقی ہوں، اور اے اللہ تو باقی ہے، تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرمائے گا کہ حاملین عرش بھی میری مخلوق سے ہیں، ان کو بھی مرنا چاہیے، چنانچہ حاملین عرش بھی مر جائیں گے۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام عرض کریں گے کہ یا اللہ، اب جبرائیل و میکائیل باقی ہیں اور تو باقی ہے اور میں باقی ہوں۔ اللہ فرمائے گا کہ جبرائیل و میکائیل کو بھی مرنا چاہیے، چنانچہ یہ دونوں مر جائیں گے۔ پھر ملک الموت عرض کریں گے کہ الہی، اب تو باقی ہے جس نے ہمیشہ رہنا ہے، اور میں باقی ہوں۔ تو اللہ رب العزت فرمائے گا کہ اے ملک الموت، تو بھی میری مخلوق میں سے ہے، تجھے بھی مرنا چاہیے، سو تو بھی مر جا۔ تو اس وقت حضرت اسرائیل علیہ السلام کے اوپر بھی موت آ جائے گی، وہ بھی مر جائیں گے۔ تو اس وقت اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی باقی نہیں ہوگا۔ پھر اللہ رب العزت آسمان و زمین کو اس طرح لپیٹے گا جس طرح ورق کو لپیٹا جاتا ہے۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر اس آسمان و زمین کے علاوہ دوسرے آسمان و زمین کو پیدا کیا جائے گا۔ پھر نئے آسمان و زمین کے اوپر 40 دن تک مسلسل بارش برسائی جائے گی، اور پھر اللہ رب العزت سب سے پہلے حاملین عرش کو، یعنی ان فرشتوں کو زندہ کرے گا کہ جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، اور پھر اللہ رب العزت حضرت اسرافیل یعنی سور پھونکنے والے فرشتے کو پیدا فرمائے گا، زندہ کرے گا۔ پھر اسے سور پکڑنے کا حکم دے گا، اور اس کے بعد حضرت جبرائیل و میکائیل علیہ السلام کو زندہ کیا جائے گا۔ پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اللہ رب العزت حکم دے گا کہ اب تو سور پھونک۔ تو حضرت اسرافیل علیہ السلام کے اس تیسری بار سور پھونکنے سے سب سے پہلے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھایا جاؤں گا۔ واللہ اعلم بالصواب۔